اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر پر رہنا آسان ہوتا ہے کیونکہ شاید ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ گھر میں جو خواتین رہتی ہیں وہ بڑے ریسٹ میں رہتی ہیں، ان کے لیے ہر چیز آسان ہے نا۔ لیکن حقیقت میں گھر سنبھالنا ایک مکمل ذمہ داری ہے نا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 5 ایسی عادتیں جو ہر ہاؤس وائف میں ہونی چاہیے، جس سے نا وہ سٹریس فری ہو کے صبح کا آغاز کر سکتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ عادتیں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ صبح کی چمکتی روشنی جو ہے نا، دل دماغ کو ایسے فریش اور روشن کر دیتی ہے نا۔ دماغ جب روشن ہوتا ہے نا تو موڈ کے ساتھ دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اور مجھے ایسی چمکتی ہوئی صبح اتنی پسند ہے نا۔ تو میں جب دیکھتی ہوں نا کہ صبح جب میں ونڈو سے دیکھتی ہوں یا ٹیرس پہ جا کے دیکھتی ہوں کہ صبح بڑی ہی خوشگوار سی ہے اور دھوپ ہے، ہلکی ہلکی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے، تو موڈ میرا اتنا اچھا ہو جاتا ہے، اور اس موڈ اچھے ہونے سے نا پورا دن میرا بہت اچھا گزر جاتا ہے اور بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ آج کل موسم میں جو ہے نا بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اب ویسی ٹھنڈ نہیں رہی، کیونکہ وہ جو نا میں کہتی ہوں سورج میں تھوڑی سی تپش جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نا اب ہم سویٹر کے بغیر بھی نا آرام سے گھوم پھر سکتے ہیں، سردی نہیں لگتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سردی ہے نا چند دنوں کی مہمان ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ چلی جائے گی نا۔ لیکن مجھے اس بات کی یہ بھی خوشی ہے کہ نا جو ماہ رمضان ہے نا وہ اس خوشگوار موسم میں آ رہا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، دن گزر جائے گا، روزوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا، اور اس ٹھنڈے میٹھے موسم میں جو ہے نا وہ روزے بہت اچھے طریقے سے رکھے جائیں گے اور عبادت اچھی سے ہو سکے گی۔ گرمیوں میں جب روزے آتے ہیں نا تو بہت ایسے پسینہ ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، کام نہیں ہو سکتے پھر، لیکن یہ والا موسم جو ہے نا یہ بہت بہت اچھا ہے نا۔ اچھا، میں نے صبح ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ایز اے ہاؤس وائف ہم لوگوں کے جو کام ہے نا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میں کہتی ہوں ہم ہاؤس وائف تھک جاتی ہیں لیکن کام تو کبھی تھکتے ہی نہیں ہے نا۔ میری کچھ 5 ایسی ہیبٹس ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اور آپ میں بھی یہ ہونی چاہیے، شاید اگر آپ میں نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو یہ اڈاپٹ کر لینی چاہیے نا۔ صبح کا آغاز ہمیشہ پہلی آتی ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے کریں۔ میں صبح 6 بجے اٹھ جاتی ہوں، میں اللہ پاک کو یاد کرتی ہوں، کچھ دیر پرسکون ہو کے بیٹھتی ہوں، کچھ صورتیں وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ٹھیک 7 بجے جو ہے نا میں وہاں سے اٹھ کے بچوں کی لنچ کی تیاری کرتی ہوں، ناشتے کی تیاری کرتی ہوں، پھر بچوں کو ریڈی شیڈی کرنے کے بعد میں ان کو سکول بھیج دیتی ہوں نا۔ پیچھے سے گھر تھوڑا سا بکھرا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری میری عادت یہ ہے کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں نا میں موبائل نہیں استعمال کرتی، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ایڈوائز ہے کہ صبح اٹھ کے موبائل کبھی مت یوز کیا کریں، کیونکہ کبھی بھی ایسی ایپ ہم کھول لیتے ہیں، کچھ ایسی نیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں جس سے جو ہے نا ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پورا دن پھر وہ مائنڈ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہی رہتا ہے، اور وہی بات دماغ میں جو ہے نا وہ گھومتی رہتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں موبائل کا استعمال نہ کیا کریں نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہوں، ہسبینڈ کو بھیج دیتی ہوں، تو میری ایک عادت ہے میں اپنے پورے گھر کو ریسیٹ کرتی ہوں۔ کچن میں جو کھلارا ہوتا ہے، جو برتن پڑے ہوتے ہیں، میں ان کو اچھے سے دھو کے کچن کو صاف کر کے باہر آ کے جو چیزیں جو ہوتی ہیں نا سیٹ ہونے والی، جو بچے بکھیر کے چلے جاتے ہیں، وہ میں سارا اٹھ کے نا چنتی رہتی ہوں، اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ میں رکھتی رہتی ہوں۔ اس سے نا یہ جو ہیبٹ ہے نا یہ آپ کو سٹریس فری بنا دیتی ہے۔ اگر گھر اچھے سے سیٹ ہے نا، چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ پڑے ہیں نا، تو بڑا ویل آرگنائز لگے گا، صاف ستھرا سا لگے گا، صفائی بھی صفائی لگے گی۔ اگر آپ نے صفائی کی چیزیں نہیں اٹھائیں وہ کبھی بھی آپ کا گھر صاف ستھرا نہیں لگے گا۔ یہ عادت جو میں نے آپ لوگوں کو پہلی 3 عادتیں بتائی ہیں نا، یہ ہر ہاؤس وائف کے اندر ہونی چاہیے نا، کیونکہ ہم نے پورا گھر مینج کرنا ہے۔ اچھا، اور چوتھی عادت جو ہے نا وہ یہ اپنا لیں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم مارننگ میں ہے تو آپ نا لنچ کی تیاری کر لیں، کیونکہ بچے جب آ جاتے ہیں نا وہ بھوکے ہوتے ہیں، انہوں نے کھانا مانگنا ہوتا ہے، یا فادر ان لا ہیں کوئی بھی ہے ان کو کھانا جلدی بھوک لگ جاتی ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ آپ کا کھانا نہیں بنا ہوا یا سالن نہیں بنا ہوا، آپ پہلے سے جو ہے نا وہ بنا کے رکھ دیں گی نا۔ یہ میں کہتی ہوں دوپہر کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہم نے پکانا کیا، اگر ہمیں وہ پہلے سے پتا ہو نا اور ہم نے بنا لیا ہو تو بہت سی جو ہے نا وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم عورتوں کے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ پریشانی ہو جاتی ہیں کہ نا ہم نے پکانا کیا، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہمارا دن بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ تقریباً 80 سے 90% شاید عورتوں میں نہ ہو، لیکن 20 سے 30% خواتین میں یہ لازمی ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں بھی ہیں تو میں آپ لوگوں سے ایڈوائز کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر آپ اپنا لیں گی نا، آپ بلیو کریں آپ اتنی سٹریس فری ہو جائیں گی، آپ کی صبح کا آغاز اتنا اچھا ہوگا، آپ کا پورا دن اتنا اچھا گزر جائے گا۔ اور اپنے لیے بھی وقت نکالنا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ پورا دن کام میں لگی رہیں، لیکن یہ ہے کہ 3-4 بجے فری ہو کے تھوڑا سا اپنے آپ کو فری کر کے ٹی وی دیکھ لیں، موبائل استعمال کر لیں۔ میں ایسے ہی کرتی ہوں، میرا بے شک ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں پھر بھی اپنے لیے ٹائم نکالتی ہوں نا، می ٹائم تو لازمی ہے نا۔ بس یہ میرا ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، میں نے کہ اپنی ہیبٹ جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ ہیبٹ بھی ہیں، یہ ایڈوائز بھی ہیں جو شاید میں آپ لوگوں کے ساتھ، شاید کہ یقیناً میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔
چاہتی ہوں کہ شاید میری چھوٹی چھوٹی ایڈوائس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکے. کوئی ایسی ہوم میکر جو تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ مینیج نہیں ہو پا رہا, تو کچھ اگر یہ چھوٹی چھوٹی آتے ہیں اگر آپ اپنا لیں گی نا, آپ کا بہت سارا وقت بھی بچ جاتا ہے, گھر بھی مینیج ہو جاتے ہیں, آپ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں اور اسٹریس فری ہو جاتے ہیں نا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر لگا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. اور مجھے آپ لوگوں کا ویٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے اچھے کمنٹ کریں گے یا لائک کریں گے, تو میرا جو ہے نا حوصلہ وہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو شیئر بھی کیا کریں, سبسکرائب کیا کریں. اگر آپ میرے ولاگ اچھے ہیں تو دوسروں میں بھی شیئر کر دیا کریں. بس یہی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے. تو باقی موسم تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور رمضان کی آمد ہی آمد ہے, اور میں بڑی بے صبری سے رمضان کا جو ہے نا وہ ویٹ کر رہی ہوں. ہر مسلمان رمضان کا ویٹ کرے, برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے, اور جتنی برکتیں ہم سمیٹ لیں وہ کم ہی لگتی ہیں نا. مغفرت کے لیے لمبی دعائیں مانگنی ہیں, بچوں کی صحت کے لیے دعائیں مانگنی ہے, اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے, اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں بھی آپ لوگوں کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھوں گی. اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے, سی یو اگین انشاءاللہ.